کے آغاز سے انسانوں نے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم پیشن گوئیوں سے لے کر مقدس صحیفوں تک خدا کی آواز نسلوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہر دور میں گونجتی رہی ہے۔ ہر ثقافت میں، ہر زبان میں لوگوں نے ایک اعلیٰ طاقت کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، ایک ایسی طاقت جو ہماری محدود سمجھ سے بالاتر ہے۔ دعا، مراقبہ اور خود شناسی کے ذریعے ہم حکمت کے اس الہی منبع سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا انسانیت سے کلام کرنے کا تصور بہت سی مذہبی روایات کا ایک بنیادی پہلو ہے، چاہے انبیاء، صحیفے یا ذاتی انکشافات کے ذریعے ہوں۔ خدا کی آواز ہمیشہ انسانی طریق کو تشکیل دینے والی ایک طاقتور قوت رہی ہے۔ شور اور خفشات سے بھری دنیا میں خدا کی سرگوشیوں کو سننے کے لیے خاموشی کے لمحات تلاش کرنا ضروری ہے۔ غور و فکر کے ذریعے ہم خود کو ان اللہ کے پیغامات سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں جو مسلسل بتائے جا رہے ہیں، چاہے پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ میں ہو یا سمندر کی پرسکون لہروں میں۔ خدا ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے اگر ہم سننے کے لیے رک جائیں۔ جس طرح کسی اسٹیشن کو پکڑنے کے لیے ریڈیو کو صحیح فریکوینسی کے ساتھ ٹیون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں اور دماغوں کو اللہ کے پیغامات حاصل کرنے کے لیے اس کی فریکوینسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ذہن سازی اور روحانی مشقوں کے ذریعے ہم اپنے اندر اور ارد گرد خدا کی موجودگی کے بارے میں گہری آگاہی پیدا کر سکتے ہیں۔ بالآخر خدا کی آواز کو پہچاننا صرف سننے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی رہنمائی پر عمل کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ ہماری بات چیت میں محبت، ہمدردی اور مہربانی کے اقدار کو مجسم کرنے کے بارے میں ہے۔ جب ہم زندگی کی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں روشنی اور بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں بنی روح انسان نے سکون اور معنی کی تلاش میں زندگی کے سب سے گہرے سوالات کے جوابات کی تلاش ناقابل فہم انداز میں کی ہے۔ قدیم بزرگوں کی تعلیمات سے لے کر مختلف عقائد کے مقدس صحیفوں تک پیغام واضح رہتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہوا کی سرگوشیوں میں، پتوں کی سرسراہٹ میں اور ہمارے دلوں کی دھڑکن میں وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا کی موجودگی ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس انتظار میں ہے کہ ہم اپنے باطن کو اس کے تعدد سے ہم آہنگ کریں۔ فجر کے وقت مسجد کی پرسکون خاموشی سے لے کر ہلچل سے بھرے شہر کی ہلچل والی گلیوں تک ہر جگہ اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہوا کی سرگوشیوں، بچوں کی ہنسی اور اجنبیوں کی مہربانیوں میں ہے۔ خدا کے وفاداروں کی آوازوں کے ذریعے ہم معجزات اور برکتوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ کمزوری کے وقت طاقت اور مایوسی کے وقت امید کی کہانیاں۔ ہر کہانی ایمان کی طاقت اور اللہ کی اٹل محبت کا ثبوت ہے۔ ایک ایسی دنیا جو اکثر زبان، ثقافت اور مسلک کی رکاوٹوں سے منقسم ہوتی ہے، یہ دل کی زبان کے ذریعے ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ خدا ہم سے الفاظ میں نہیں بلکہ محبت اور ہمدردی کے مشترکہ تجربات سے بات کرتا ہے، جو ہمیں ایک انسانی خاندان کے طور پر باندھتے ہیں۔ احسان اور خیراتی کاموں کے ذریعے ہم زمین پر خدا کی آواز بنتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے روشنی اور امید پھیلاتے ہیں۔ ہر بے لوث اشارہ، خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، محبت اور اتحاد کی ابدی پیغام کے ساتھ گونجتا ہے، جو ہمارے وجود کے جوہر کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر جگہ خدا بول رہا ہے، وہ خدا جو کائنات کا خالق ہے۔ ہمیں اسے جاننے کے لیے بےتاب ہونا چاہیے، ہم اسی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں تاکہ ہم اس کی طاقت، محبت، انصاف، تقدس اور رحم کا تجربہ کر سکیں۔ خدا جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کو قبول کیا ہے تو وہ نہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، بلکہ وہ وہاں موجود ہوگا۔ خدا ہماری پناہ اور طاقت ہے، ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو تلاش کرنے والے تمام مسائل سے بچ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے
تو اس سے درد اور تکلیف اور موت ہوتی ہے۔ اس دوران خدا کو تلاش کرنے والے بھی اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی موجودگی ہمیں مضبوط اور پرسکون محسوس کراتی ہے، طوفانوں میں بھی پرسکون۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو ایک مختلف نقطۂ نظر اور طاقت کے ساتھ نپٹائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ خدا اس پر قابو نہ پا سکے۔ خدا ان تمام مسائل سے بڑا ہے جو ہمیں مار سکتے ہیں، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مسائل سے نپٹنے کے دوران کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ خدا ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اس طرح آپ کی حفاظت اور مدد کرنے پر قادر ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خدا نے ہمیں انتخاب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، جس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ ہم اس کی دعوت کو مان لیں یا اگر ہم نہ چاہیں تو اپنی مرضی سے برے کاموں میں لگ جائیں۔ خدا ہم سب کو اچھے اور محبت کرنے والے لوگ بننے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن سوچو اگر ایسا ہوتا تو رشتہ نہیں رہتا، بلکہ یہ رشتہ ہماری طرف سے ایک پاکیزہ اور جبری اطاعت بن جاتا۔ اسی کے بجائے خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی جو کہ انسانی وقار ہے۔ ہماری دنیا رہنے کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں گولی مار دے، یا ہمارے ساتھ کار حادثہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی بلند عمارت کی چوٹی سے نیچے کودنا پڑے جس پر کسی دہشت گرد نے حملہ کر دیا ہو، یا کسی بھی لمحے کسی بھی سختی میں سینکڑوں دوسرے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اور بھی سخت ماحول ہو سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جگہ جسے زمین کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ خدا کی مرضی کی تعمیل نہیں کی جاتی۔ خوش قسمتی سے خدا کو ہماری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں خدا کی رحمت اور شفقت کی ضرورت ہے۔ یہ خدا ہی ہے جس نے صرف ایک لفظ کہہ کر کائنات کو لاتعداد ستاروں کے ساتھ بنایا۔ خدا کی قدرت اور حکمت لامحدود ہے، لہٰذا اگرچہ مشکلات پر قابو پانا ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بے پناہ طاقتور خدا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر طرف اتنے غم کیوں ہیں؟ کیوں دنیا بھر میں اتنے دکھ ہیں؟ استحصال، انسانی فروخت، جنگیں، غلامی اور انسان کے بنائے ہوئے غیر منصفانہ قوانین جن سے انسان کو ہی خطرہ ہے، صحت کا فقدان، نشہ، اجڑے گھر، دہشت، زلزلے، طوفان، قدرتی آفات، غصہ، آنسو اور ازلی گناہ، موت، کوئی بھی ان غموں سے بچا نہیں۔ یہ سب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی تھی۔ اس کے بعد اس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان کو اختیار دیا کہ جنت میں جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور کہا پھلو اور بڑھو اور سب جانداروں پر حکومت کرو اور ان پر اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا اس جنت میں میرے نام کو جلال دو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں برکت دوں گا۔ کچھ وقت تک جنت میں سب صحیح رہا، لیکن اس کے بعد آدم اور حوا شیطان کے کہے میں آ گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، پھر ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر آدم نے خدا سے معافی مانگی، خدا نے معاف کیا اور آدم کو برکت دی۔ اس کے بعد صدیاں گزرتی گئی، پھر ایسا زمانہ آیا جس میں تباہی آ گئی۔ اولاد آدم نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ خدا جو ان کو بنانے والا تھا، اس کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ تمام تر طاقت کے خود مالک بننا چاہتے تھے، خدا کے بغیر وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ وہ باغی ہوتے چلے گئے اور خود کو دنیا کا مالک تصور کرنے لگے، اور اس طرح دنیا پر ترقی کا آغاز ہوا۔ انسان اپنے بنانے والے سے باغی ہو گیا اور سرکشی کرنے لگا۔ نہ وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے، نہ وہ اس کو جانتے تھے، اور وہ اپنے تصوراتی خدا تخلیق کرنے لگے، لکڑی کے اور پتھر کے خدا، ایسے خدا جو نہ بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، ایسے خدا جو ساکت تھے۔ اور تاریکی دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور انسانوں نے اپنے جیسے انسانوں پر ظلم شروع کر دیا، ایک دوسرے کو مارنے لگے، ایک دوسرے کو غلام بنانے لگے، قوموں نے دوسری قوموں پر حملہ شروع کر دیا، انصاف زمین تلے دب گیا۔
دنیا میں لوگ غم سے رونے لگے، چلانے لگے اور سوچنے لگے کہ کیا کوئی امید ہے؟ سب تاریک ہو گیا۔ یہ دنیا خدا کی وہ دنیا نہیں تھی۔ زمین لعنتی ہوگی، ہر جگہ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگنے لگے، دنیا کا توازن بگڑنے لگا، خشکی، ارد اور طوفان، سیلاب، زلزلے، دنیا اس درد میں تڑپنے لگی جو ماں کو بچہ جنتے ہوئے ہوتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، شرم تھی، ندامت تھی، اکیلا پن، پریشانی، نا امید تھی، اس بات کا ڈر کہ اب کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ اندھیرا اور موت ہر جگہ تھی۔ تب خالق نے دیکھا اور اسے ملال ہوا، وہ انسان جس کو اس نے بطور اپنا خلیفہ محبت سے خلق کیا تھا، اور دیکھا اس کے بنائے ہوئے انسان نے اپنے خالق کی خالقیت کو مٹی میں ملا دیا اور بجائے بدلے میں محبت دینے کی بغاوت جاری رکھی۔ مگر خدا اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے زمین پر اپنا نائب چنا جس کو روح کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسانیت کو بچانا چاہا، لیکن انسانیت اپنے آپ میں مگن خدا کو بھول چکی تھی۔ جب معاملہ حد سے گزر گیا تو نوح نے دعا کی، خدا نے دعا کا جواب دیا اور ظالموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور ایمان والوں کو بچا دیا۔ دنیا گویا دوبارہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد صدیاں گزرتی گئی، معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگ ایک بار پھر اس خدا کو بھول کے جس نے ان کو خلق کیا تھا، لیکن خدا اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کو اپنی مخلوق سے پیار تھا۔ اسے زمین پر ایک ایسا نائب لانا تھا جس کے ذریعے دنیا کو بچایا جا سکے اور انسان واپس خدا کی طرف آ سکے، اور ایک دن وہ اسے مل گیا۔ اس کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم سچ کے متلاشی تھے، ان کا دل بے چین تھا۔ ارد گرد صومعہ و عبادت گاہوں کو دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پتھر کے بنائے ہوئے یہ خدا جھوٹے ہیں، اصل خدا کوئی اور ہے، کوئی ایسا جو عقل سے مافرہ اور علاقیت اور ان بے جان بتوں سے کہیں آگے ہے۔ اصل خدا ایسا نہیں ہو سکتا، اصل خدا ایسی ساقط شکلوں کا نہیں ہو سکتا جس کو خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، جس کو مذہبی رہنما استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ ابراہیم نے کہا، تم کون ہو خدا؟ تم کہاں ہو؟ اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرو۔ ایک رات خالق کا جواب آیا، ابراہیم ابراہیم، میں نے تمہیں متلاشی پایا، میں نے تمہارا دل دیکھا اور اب میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اصل خدا ہوں، میں ہی ہوں تمام مخلوقات کا حقیقی خالق۔ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دو اپنا خاندان اور رشتہ دار، اور اس جگہ جاؤ اور اس زمین پر جہاں میں تمہیں ایک عظیم قوم بناؤں گا، میں تمہیں نوازوں گا اور شہرت دوں گا، تم سب ہی لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنو گے، اور میں تمہارے وسیلے سے دنیا کے تمام خاندانوں کو برکت سے نوازوں گا۔ اس دن وہ الفاظ حضرت ابراہیم کی روح میں نقش ہو گئے اور انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا۔ پھر کنعان کے سفر کا آغاز ہوا، یعنی وعدے کی سرزمین۔ اس جگہ کو جائے مقدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خدا سب کو اسی زمین پر واپس لائے گا۔ حقیقی اور سچے خدا نے جو ابراہیم سے کہا، اس میں سب سے اہم بات یہی تھی، ابراہیم میں تمہارے وسیلے سے تمام قوموں اور خاندانوں کو برکت سے نوازوں گا۔ خدا نے ابراہیم اور ان کی آل و اولاد کے ذریعے دنیا کو بحال کیا۔ یہ انقلاب تھا، ایک ایسا مختلف عمل تھا، آج سے پہلے خدا کسی سے ایسی طرح انقلاب نہیں ہوا تھا۔ صدیاں گزرتی گئی اور حضرت ابراہیم کا خاندان ایک عظیم قوم کی صورت اختیار کرتا گیا۔ نبی اور رسول آتے گئے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، وہ وقت پھر آ گیا جب انسانیت بھٹک چکی تھی، اپنے خدا کو بھول چکی تھی، حق گویا مٹ چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، انسان اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس اندھیری دنیا میں ایک بار پھر ایک ایسے نائب کی ضرورت تھی جو لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف واپس لائے، لوگوں کو اپنے خالق کا تعارف کرائے۔ اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد پیدا ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آن پہنچا جب اللہ کی وحی محمد پر نازل ہوئی، امید کی کرن پھر دوبارہ پھوٹی۔ پھر اللہ نے محمد پر ایک کتاب نازل کی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب قیامت تک اللہ کا کلام لوگوں میں محفوظ رہے گا۔ اب اس کے ذریعے ہم سیدھے رستے کا تعین کر سکتے ہیں اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خدا نے ہمیں بچانے کے لیے زمین پر انبیاء کو چنا، اپنی زندگی پانے کے لیے، کیونکہ خدا نے اپنے انبیاء کو دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کی مذمت کرنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن اس سب کے باوجود آج کا انسان روئے زمین پر طریقے انسان کی سب سے حیرتناک دور سے گزر رہا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، اس انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی کوئی اور تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قدیم قصہ قرار پاتی، ہر طرف امن و شانتی کا دور دورہ ہوتا، مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے، غربت و افلاس، رنج و عدم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں سے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کو عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا ذہنوں پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے چلی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پر ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نام بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، جسمانی معذوری اور عیب، اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولیاں اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے بڑھتا ہوا یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدہ ہے۔ نشہ اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھتی ہوئی دھڑکن موجود رکھے۔ اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنے ذکر یعنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ کا ذکر بہرحال ہر صورت میں کرنا چاہیے، لیکن کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ کیا مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے بالآخر اللہ کے ذکر کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائرین کو دیکھیں۔ مراقبے، چلے، ریاستیں، نعت، یہ عوامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر راستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں تو سب خام خیالی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، سب رائیگاں ہے۔ ہمیں علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب بگڑ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے
ڈپریشن کی دعا لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے، یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے، یہ ڈپریشن کو ختم کرنے والی دعا اور سونے کی دعا انسان کو بتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ عارضی فائدہ ہے، یہ فرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس کی تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہوتا ہے، یا جسے اللہ بچانا چاہے وہی بچ پاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، جذبات سے رونی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس کی سی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی روٹین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائگاں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جواب ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ یہ جواب ہمیں اللہ کے کلام سے ملتے ہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ کتابیں جو اللہ کا کلام ہے، جس میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جو پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ پہلے آنے والی کتابوں میں جو تحریف کی گئی ہے اس میں کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، یہ سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہم ہر چیز میں غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، اس میں ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی خبر دی گئی ہے۔ اس کتاب قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں، اور اللہ ان تمام دکھوں اور تکالیف سے واقف ہے جن کا ہم اس دنیا میں سامنا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے گھر کی حفاظت اور آرام کو چھوڑ کر اس سخت دنیا میں داخل ہوئے جس میں ہم رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مدد سے انسانی دلوں میں ابدیت کو جاننے کی خواہش ڈال دی۔ ہم اپنے دلوں میں یہ جان چکے ہیں کہ ایک بہتر دنیا کیسی ہوگی۔ اپنے پیاروں کی موت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اس دنیا اور ہماری موجودہ زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رہنے کے لیے اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ ہونی چاہیے، ایسی جگہ جہاں زیادہ تکلیف دہ پریشانیاں اور دکھ نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ بہتر جگہ پیشکش کی ہے، وہاں خدا کی مرضی اس دنیا سے بالکل مختلف طریقے سے نافذ کی جائے گی۔ اس میں کوئی نجاست داخل نہیں ہوگی اور نہ کوئی ایسا شخص جس کی بات غلط ہو اور جس کا عمل ناپاک ہو۔ جیسا کہ آپ نے شاید دیکھ لیا ہوگا کہ خدا بہت تخلیقی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی شک ہے تو غروبی آفتاب کو دیکھیں، یا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کائنات کس طرح اپنی جگہ پر آباد ہے، یا خلا کی وسعت اور عظمت کے بارے میں سوچیں، یا DNA کے بارے میں مطالعہ کریں۔ ہاں، خدا سب کچھ جانتا ہے، تو ہم جنت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جنت میں کوئی موت، اداسی، رونا، درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔
یہ بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کینسر، ایڈز اور جنگ اور قتل و غارت نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی بیوہ نہیں ہوگی جو اپنے 4 بچوں کو اکیلے پالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی چھوٹا بچہ نفسیاتی مریض چوری نہیں کرے گا۔ اس میں شاہراہوں پر مزید کراس کے نشانات نہیں ہوں گے جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ ایک نشے میں دھت ڈرائیور نے گاڑی کے نیچے دے کر کسی کو مارا ہے، یا کسی شہر کے لوگ جو زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی درد اور تکلیف نہیں رہے گی۔ اس میں طلاق سے خاندانوں کو نہ توڑا جائے گا، نہ لڑکیوں کو ان کے باپوں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا، نہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پیسے کے لیے اپنا جسم بیچ رہے ہوں گے، اور نہ لوگ اپنے قد کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہوں گے۔ بہت لمبا یا بہت چھوٹا یا بہت موٹا یا بہت پتلا نہیں ہوگا۔ کوئی دیہاتی حکومت کے ہاتھوں بھوک سے مرنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی باصلاحیت لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو ہیروئن کے نشے کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کرتے ہوں۔ کسی کی جلد کا رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی توہین اور نفرت نہیں ہوگی، اور کوئی نفرت انگیز کلمات کہے یا سنے نہیں جائیں گے۔ جنت ایک شاندار جگہ معلوم ہوتی ہے۔ جنت میں اور کیا خصوصیات ہوں گی سوائے خدا کے کوئی اور اس معاملے میں پوری طرح واقف نہیں، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جنت زندگی کا بالکل نیا طریقہ ہوگا۔ اگر موجودہ دنیا خدا کی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے تو ہم اگلی دنیا میں مزید تخلیقی صلاحیتوں کی توقع کر سکتے ہیں، نئی سرگرمیاں اور نئی تحقیقات جن کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس سب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جنت ہمارے تصور سے باہر ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ خدا کے پاس بعد کی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ ہے جو جنسی تعلقات سے بھی بہتر ہے؟ آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا؟ اصل میں خدا بہت تخلیقی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہماری دنیا حیرت انگیز ہے، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ خدا نے ابھی تک اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ لیکن جس چیز کا ہم یقین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت جس قسم کی بھی جگہ ہے اس سے بالاتر ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ آمین۔